الذین، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، قالوا انا للہ، کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو خفگان کس بات کا؟ حق بحقدار رسید۔ بڑا عجیب کلمہ، انا للہ، ہم نہ تھے اور اللہ نے پیدا کیا، ہمارا وجود، ہماری عزت، ہمارا بقا، ہماری تمام خوشیاں اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر خوشی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اللہ اس مصیبت پر اس کو اجر لکھے گا۔ اور ام المومنین کی روایت میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور چراغ گل ہو جائے، اچانک بجلی چلی جائے، تو آپ کا انا للہ، کیونکہ مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیمہ ہے، بیمہ۔ یہ جو کمپنیاں بیمہ ہوتی ہیں نا، کاریں، کاروبار، تو ان کا اگر آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، بس وہ کمپنی کو جا کے کہہ دیتے ہیں، وہ کہ ٹھیک ہے آ کے اور لے جاؤ۔ مولانا روم کہتے ہیں نیم جان بستانہ دو صد جان دے حد، ایک چھوٹی سی جان دے کر سینکڑوں جانے لے لی، نیم جان بستانہ دو صد جان دے حد، آنچ در وہمت نیاید آد حد، جو خیال اور وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا وہ اللہ نے عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم نے جانا ہی ہے تو ارمان اور افسوس کس بات کا ہے؟ مومن جب تک جیے تو زندگی بہتر ہے، اور جب مرنے لگے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر نوازش ہوگی رب کی طرف سے اور مہربانی۔ صلوات صلات کی جمع ہے، یہ اصل میں قربت کو کہتے ہیں، نزدیکی کو۔ نماز سے بھی بندہ نزدیک ہوتا ہے تو صلات ہے، دعا سے بھی نزدیک ہوتا ہے تو ان صلاتک سکن لہم فصلی علیہ، درود شریف پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہم صلی علی محمد۔ اولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔